بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 اگست ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ عمران خان صاحب کی 9 مئی کے تمام پینڈنگ کیسز میں ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ بڑا فیصلہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ اہم پوائنٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج یہ ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب کو 8 کیسز میں 9 مئی کے جن 8 کیسز میں پچھلے 2 سال سے گرفتار رکھا گیا وہ غلط تھا۔ عمران خان بے گناہ ہے، ناحق قید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے کیس میں عمران خان کے خلاف سازش کا کوئی ٹھوس ثبوت پراسیکیوشن پیش کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ یہ اسی لیے بھاگ رہے تھے، اسی لیے آپ نے کل دیکھا کہ بتایا گیا کہ جو پراسیکیوٹر ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، ان کو ہیضہ ہو گیا ہے، ان کو موشن لگ گئے ہیں اور ان کی حالت بہت خراب ہے، اور بتایا گیا تھا کہ 1 ہفتہ تو ہسپتال سے آ بھی نہیں سکتے، لیکن آج وہ آ گئے ہیں۔ وجہ کچھ اطلاعات ہیں کہ کل میسیج دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کہ حکومت کو کہ یہ جو آپ کے پراسیکیوٹر نہیں آئے تو آج ان کو ہر صورت میں پیش کریں، کیونکہ پتہ سب کو تھا کہ وہ ڈرامہ تھا کل اور تاریخ لینے کی اور مزید عمران خان کو ان کیسز میں ناحق قید رکھنے کا ایک واردات تھی۔ تو سپریم کورٹ کی جانب سے کل یہ میسیج اطلاعات ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیا گیا کہ ہمیں جو گالیاں پڑ رہی ہیں، جو تماشا لگا ہوا ہے ہمارا، وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ آج اپنے پراسیکیوٹر کو کہیں کہ ہر صورت میں پیش ہو۔ تو پراسیکیوٹر آج پہلے سے زیادہ ماشاءاللہ ذوالفقار عباس نقوی صاحب پہلے سے زیادہ شاش بشاش، بالکل ایک دم فٹ، کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ پچھلے کچھ 6 ماہ میں بھی بیمار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور لمبی زندگی دے۔ لیکن یہ بات آج ثابت ہو گئی ہے کہ کل جھوٹ بولا گیا تھا کہ وہ ہاسپٹلائز ہیں اور وہ 1 ہفتہ ہاسپٹل سے نہیں آ سکتے۔ یہ ہے مریم نواز کی پراسیکیوشن ٹیم کی حقیقت، یہ ہے مریم نواز کی حکومت کا پروپیگنڈا، یہ ہے مریم نواز کی حکومت کا بیانیہ، یہ ہے شریف خاندان کا بیانیہ۔ کروڑوں روپے کی فیس سے جو اسپیشل پراسیکیوٹر انگیج کیا گیا تھا اور اس کی سروسز لی گئی تھیں، وہ عمران خان کے خلاف 9 مئی کا کوئی ایک ایسا ایک ثبوت نہیں پیش کر سکا جس کی بنیاد پر عمران خان کی ضمانتیں جو ہیں وہ مسترد ہوں۔ یہ آج ثابت ہو گیا ہے کہ 9 مئی کے ان 8 کیسز میں عمران خان کو جو 2 سال سے ناحق قید رکھا ہوا ہے وہ غلط ہے۔ دیکھیں، ہمارا دین، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ 99 گناہگار اگر رہا ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن ایک بے گناہ جو ہے وہ پھانسی نہ لگے۔ یہ ہے صورتحال، یعنی کسی کو سزا دینے کے معاملے میں ہمارا دین، ہماری شریعت اور اسی طرح سے آئین اور قانون اتنے سخت ہیں کہ کسی کا ایک دن کا بھی کسی کو ناحق قید نہ رکھا جائے۔ کیوں؟ جب آپ کسی کو قید کرتے ہیں کسی کیس میں اور وہ کیس اس کے اوپر جھوٹا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک دن کی وہ زندگی اس کو کون لوٹائے گا؟ ایک دن جو آپ نے اس کے انسانی بنیادی حقوق لیے اس کو کون لوٹائے گا؟ اس کی لائبلٹی جو آپ نے اسے لے لی وہ آزادی اس کو کون لوٹائے گا؟ اور حالات یہاں پر یہ ہیں کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں عمران خان کو ناحق قید رکھے ہوئے، بشرا بی بی کو ناحق قید رکھے ہوئے۔ جو اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں، جو آپ کے سامنے تفصیلات آئی ہیں وہ بہت کم ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کو بہت زیادہ اذیت دی جا رہی ہے، بہت تکلیف دی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو بہت مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو بہت اذیت دی جا رہی ہے، ان کو بہت تکلیف دی جا رہی ہے۔ عمران خان نے بھی پہلے بتایا ہے کہ عمران خان کو بھی وضو کا پانی تک جو ہے وہ گندا پانی دیا جاتا ہے۔ بشرا بی بی بھی اب یہ بتاتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ گندا پانی دیا جاتا ہے وضو کے لیے اور نہانے کے لیے، اور سارے کام بشرا بی بی کو اپنے خود کرنے پڑتے ہیں، کپڑے ان کو خود دھونے پڑتے ہیں، ناشتہ ان کو خود بنانا پڑتا ہے۔ ان سے جو ان کو وہ جو سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کے طور پر ان کو جو وہاں پہ سہولیات ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی۔ کلبھوشن یادو کے بھی حقوق ہیں، لیکن جیل میں اگر کسی کے حقوق نہیں ہیں تو وہ عمران خان ہیں اور وہ بشرا بی بی ہیں، اور بشرا بی بی عمران خان کی طاقت بنی ہے، کمزوری نہیں بنی۔ انہوں نے اپنے آپ کو تمام تر بربریت کے باوجود استقامت کے ساتھ وہ ڈٹی ہوئی ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ تو آج آپ مجھے بتائیں، اب سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ جو جسٹس شہباز رضوی ہے، وہ جو طارق باجوہ ہے، وہ جو عالیہ نیلم ہے جس نے اس بینچ کے سامنے عمران خان کا کیس بھیجا تھا، کیا ان کے خلاف بھی کوئی پروسیڈنگ ہوگی؟ کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ جب ثابت ہو گیا ہے کہ جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس طارق ضیاء باجوہ نے جھوٹا فیصلہ دیا، غیر قانونی فیصلہ دیا، غلط فیصلہ دیا، عمران خان کے خلاف غلط فیصلہ تھا، عمران خان کی ضمانتیں مسترد نہیں ہو سکتی تھیں، لیکن انہوں نے کی۔ اور نیچے جو بھی جج ہے، دیکھنا ہوگا کہ ان کیسز میں کس نے، ارشد جاوید نے مسترد کی تھیں یا منظر علی گل، کیا ان ججوں کے خلاف بھی کوئی کارروائیاں ہوں گی؟ سپریم کورٹ میں 3 کیسز آئے ہیں سازش کے، اور ان تینوں میں سپریم کورٹ نے ضمانتیں دی ہیں، ایک میں اعجاز چودھری صاحب کو، ایک میں شیخ امتیاز صاحب کو، اور ایک میں حافظ فرحت کو، ان تینوں کو، اور آج عمران خان صاحب کو بھی ضمانت جو ہے وہ مل گئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے
کہ کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں پیش کر سکی حکومتی پروسیکیوشن ٹیم. اور اب آپ مجھے بتائیں جن لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے یہ فیصلے دیے ہیں, ضمانتیں مسترد کی, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی کہ کیسے آپ نے ان کی ضمانتیں مسترد کی تھی؟ آج عمران خان سرخرو ہوا ہے, آج ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان ناحق قید ہے. اور اب بڑا اچھا ٹویٹ کیا سمینا پاشا صاحبہ نے کہ اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی صرف ایک کیس میں گرفتار ہیں, اور وہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ نے جو یونیورسٹی بنائی وہ آپ کا جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے کے لیے جو یونیورسٹی بنائی ہے اس یونیورسٹی کے جرم میں عمران خان اور بشرا بی بی ناحق قید ہیں. عمران خان کی 9 مئی کے تمام کیسوں میں 8 کیسوں میں بشمول کور کمانڈر ہاؤس المعروف جناح ہاؤس اس میں حملے کے کیس میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. اور اس میں آپ کو ابھی پوائنٹس بتا دوں, آپ حیران رہ جائیں گے جو کچھ آج عدالت میں انکشافات ہوئے. اور اب عمران خان صاحب صرف القادر کیس میں اریسٹ ہیں. القادر کیس جسٹس ڈوگر نہیں لگا رہا, اور تحریک انصاف نے اب ہائی کورٹ جانا ہی چھوڑ دیا ہے. چل پر گئے میں, مزے میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ, بہت سکون میں ایم این ایز ایم پی ایز اور ان کی جو لیڈرشپ ہے. ایم این ایز ایم پی ایز کو خیر ان کو بعد میں آپ قصوروار ٹھہرائیں گے, پہلے تو آپ ان کی لیڈرشپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ جن کو روز جا کے وہاں پہ دھرنا دینا چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور باہر جسٹس ڈوگر, اور جن کو یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کے جانا چاہیے تھا, نہ وہ یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں کہ جسٹس ڈوگر یہ کر رہے ہیں, نہ وہ اب ہائی کورٹ جاتے ہیں, نہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والے ظلم اور جو ان کے ساتھ بربریت ہو رہی ہے, جو بشرا بی بی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, نہ اس ظلم کے اوپر کوئی پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر جا رہے ہیں, نہ ملاقاتوں پہ پابندی کے خلاف جو پیٹیشن ہے اس کو فالو کر رہے ہیں, نہ یہ معاملات سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں. بڑے سوالات ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر. اور پھر ان کو تکلیف ہے کہ محمود خان چکزئی کو کیوں عمران خان اپوزیشن لیڈر بنا رہا ہے. چابی والے کھلونے ہیں نا, پھر چابی والے کھلونے چابی تو نہیں لے سکیں گے محمود خان چکزئی کے ہوتے ہوئے, اس دلیر اور بہادر بندے کے ہوتے ہوئے جو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. تو اب ایک کیس میں عمران خان صاحب گرفتار رہ گئے. جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے مریم نواز کی حکومت کو, اس کی پروسیکیوشن کو, کیونکہ مریم نواز کی ٹیم تھی آج جو پیش ہوئی ہے پروسیکیوشن میں. مریم نواز کی آج پولیس یہاں پہ پیش ہوئی ہے. عمران خان کے خلاف ایک ثبوت بار بار پوچھتے رہے جسٹس جائیہ, بار بار پوچھتے رہے ایک ثبوت بتاؤ آپ کے پاس کیا ہیں. سارے فضول چیزیں, سارے جھوٹے گواہ, وہ جو کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے میں ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا, کوئی کہتا ہے کہ میں پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا, وہ جھوٹے گواہ, جھوٹے کیس, جھوٹی سزائیں, جھوٹی گرفتاریاں, سب کچھ. اور اب جو ہے وہ عمران خان صاحب آج جب سماعت کا آغاز ہوا, ایک تو بینچ میں تبدیلی تھی, میاں گل حسن اور زیب صاحب نہیں تھے, آج جسٹس حسن نظر رضوی تھے. اور آج تو خیر سوالات یہ بڑے اٹھے کہ جسٹس حسن نظر رضوی جو ہیں یہ وہ جج ہیں جنہوں نے وہ 5 ججز کا حصہ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے 4 آزاد ججز, اپنے حلف سے وفا کرنے والے 4 عظیم ججز, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, ان چاروں نے جو ملٹری کورٹس کے خلاف جو تاریخی فیصلہ دیا تھا, کئی دہائیوں تک اس کا حوالہ دیا جاتا رہے گا کہ 9 مئی کے بعد جب پاکستان میں ایک ایسا خوف تھا کہ کوئی سانس تک نہیں لے پا رہا تھا, اس وقت ان 4 عظیم ججز نے بہادری دکھائی اور اس کے بعد 2 کو اپنی سیٹیں چھوڑنی پڑی, 2 کے مستعفی ہونا پڑا. لیکن کوئی ایشو نہیں ہے, آج ان کی عزت ہے نا, آج جسٹس اعجاز الاحسن کی آج بھی عزت ہے, آج بھی مظاہر علی اکبر نقوی کی عزت ہے. لیکن جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے 5 جنہوں نے فیصلہ کا لدم کیا, آج ان کی کیا عزت ہے, میں کچھ نہیں کہتا, آپ دیکھ لیں. اور یہ 5 جج کون سے تھے, یہ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے, ان 4 کے نام بھی یاد ہونے چاہیے, اعجاز الاحسن صاحب, منیب اختر صاحب, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ, جنہوں نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے قانون کو کلعدم قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ 9 مئی کے کسی ایک بھی پاکستانی شہری کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. ان کو فوری طور پہ ساروں کو رہا کریں. اور پھر انٹر کورٹ اپیل آئی قاضی کے دور میں, اور جسٹس جائیہ صاحب کے دور میں 5 ججز حاجی امین, محمد علی مظہر, حسن نظر رضوی, شاہد بلال حسن, مسرت ہلالی, ان 5 ججز نے نہ صرف ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے قانون کو بحال کیا, ان کے 4 عظیم اور آزاد ججز, اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز کی فیصلے کو کلعدم کیا, بلکہ جو 9 مئی کے بے گناہ شہریوں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہے ان کو بھی ویلیڈیٹ کیا اور کہا کہ بالکل درست ہے, اب ہر جس کو چاہے ہماری ملٹری کورٹ وہ لے جائے اور جا کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرے, ان کو اجازت ہے. انہوں نے کھلی چھوٹ دے دیا ان 5 ججوں نے, یہ ان میں سے ایک ہیں حسن نظر رضوی صاحب. تو خیر جیسے سماعت کا آغاز ہوا 10 بج کے اور تقریباً 40 منٹ پہ, تو شروع میں ہی دوبارہ جسٹس جائیہ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم کیس کے میرٹس پہ آپ کو نہیں جانے دیں گے, ہم پہلے پروسیکیوشن کو سنیں گے. انہیں کہا گیا کہ آپ 2 سوالوں کا جواب دیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جسٹس شہباز رضوی نے اور جسٹس طارق ضیاء باجوہ نے ضمانت کے کیس میں حتمی فیصلہ کر دیا, عمران خان کو مجرم ڈکلیئر کر دیا کہ اس نے سازش کی ہے اور گواہوں کے بیانات لکھ دیے ہیں, اور ان کو ان کی بنیاد پہ کہا ہے کہ پولیس والے گواہی دے رہے ہیں کہ ایک نے چکری کے مقام پر چھپ کے اور سنا کہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے,
دوسرے نے 3 دن تک مسلسل جھوٹے گواہ نے جس نے کہا کہ زمان پارک میں جا کے چھپ کے سنتا رہوں، ان دونوں کے جو بیانات بھی وہاں پہ فیصلے میں لکھ دیے اور ثابت کر دیا جسٹس شہباز رضوی نے اور طارق باجوہ نے کہ عمران خان جو ہے وہ مرکزی کردار ہے، ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا، اور کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، ایک بندے کی جان، ایک سیکورٹی اہلکار کی اس میں جان نہیں گئی تھی 9 مئی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمیں اس سوال کا جواب دیں ذوالفقار عباس نقوی صاحب کہ کیا جسٹس شہباز رضوی اور طارق باجوہ کو یہ ساری چیزیں لکھنی چاہیے تھی؟ کیا ان کو ڈیفینیٹ جو ڈیسیژن ہے وہ اس میں دے دینا چاہیے تھا؟ دوسرا یہ ہے کہ رول آف کنسسٹنسی ایک ہے کہ اگر ایک ہی پوائنٹ کے اوپر عدالتی فیصلے موجود ہوں تو پھر آپ ان سے کیسے متضاد فیصلہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 3 لوگوں کے، اعجاز چودھری صاحب، شیخ امتیاز صاحب اور حافظ فرحت صاحب، ان تینوں کی ضمانتیں کانسپیریسی سازش کے الزام میں ان تینوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، تو آپ بتائیں کہ عمران خان کی ضمانت کیسے مسترد ہو سکتی ہے؟ نقوی صاحب نقوی صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک تو مانا کہ انہوں نے ایکسیس کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے کر لیا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ٹینٹیٹیو نوعیت کی ہوتی ہیں اس کی جو آبزرویشنز ہوتی ہیں بیل میں، تو وہ ٹرائل کو جو ہے وہ کوئی اس میں اثر انداز نہیں ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد شفیع صدیقی صاحب نے کہا، جب انہوں نے ایک کیس کا حوالہ دیا کہ ضمانت کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک فارمیٹ بتا دیا ہوا ہے 2014 میں، میرا خیال ہے کہ یہ وہی ججمنٹ ہے جو آصف سید خان کھوسہ صاحب کی ہے، 2020 ججمنٹ بھی جس کو کہا جاتا ہے کہ بیل میں کن کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے، تو اس کا انہوں نے حوالہ دیا۔ شفیع صدیقی صاحب نے کہا یہ بتائیں کہ ان 2 ججز کا جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے، کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں میں جو گائیڈ لائنز ہیں، جو فارمیٹ ہے، کیا اس کو فالو کیا ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے ذوالفقار عباس نقوی صاحب کہتے رہے جناب کہ دیکھیں جی ایک 1996 کا فیصلہ نکال لائے کہ یہ ٹینٹیٹیو نوعیت کی ہوتی ہیں، تو اگر کوئی چیز انہوں نے ایکسیس کر بھی دی ہے، لکھ بھی دی ہے، تو نیچے ٹرائل میں اثر انداز نہیں ہوگی، ٹرائل انڈیپینڈنٹ چلے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ساری باتیں کی، پھر جسٹس جائیہ نے پھر کہا، انہوں نے کہا آپ سمپل بات بتائیں، کیا یہ کیس اعجاز چودھری، شیخ امتیاز اور جو تیسرے ہیں حافظ فرحت، ان کو جو ضمانتیں ملی ہیں، کیا اس سے یہ کیس مختلف ہے یا ان جیسے فیکٹس ہیں؟ انہوں نے کہا مختلف ہے۔ خیر سماعت میں وقفہ ہوا، انہوں نے کہا وقفے کے بعد ہم آگے سن لیتے ہیں، آپ تیاری کر کے ہیں۔ وقفے میں انہوں نے تیاری کی، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ کیس ان سے مختلف ہے، وہاں بھی سازش تھی، بلکہ حیران کن طور پر جو چیز ہوئی وہ شفیع صدیقی صاحب نے بھی پہلے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور بعد میں تو پھر انہوں نے آ کے اور سلمان صفدر صاحب نے تو پھر کام ہی مکا دیا نا۔ اس میں شفیع صدیقی صاحب نے کہا کہ اعجاز چودھری کی بیل تو زیادہ مشکل تھی، اعجاز چودھری پہ 2 الزام تھے، ایک سازش کا اور دوسرا یہ کہ وہ گراؤنڈ پر جائے وقوع پر موجود تھے، یہ الزام ہے ان کے اوپر۔ عمران خان تو جائے وقوع پہ تھے ہی نہیں، عمران خان کا کیس تو ان سے زیادہ سٹرونگ ہے ضمانت کے لیے، ان کا کیس کم سٹرونگ تھا اگر آپ کی بات مان لی جائے، ان کے اوپر تو 2 الزام تھے، عمران خان کے اوپر 1 الزام ہے۔ اس کے بعد لڑکھڑا گئے نقوی صاحب، اور نقوی صاحب جو ہے وہ انہوں نے پھر بڑی کوشش کی، انہوں نے کہا بڑا میٹیریل ہے ہمارے پاس، انہوں نے جب گواہوں کے بیان پڑھنے شروع کیے تو جائیہ نے روک دیا، انہوں نے کہا پھر سلمان صفدر بھی اس کے اوپر بات کرے گا، اور پھر اگر ہم نے لکھ دیا کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم نے لکھ دیا کہ یہ میٹیریل جو آپ نے پیش کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پھر شفیع صدیقی صاحب انہوں نے مفروضوں پہ بات کرے تو شفیع صدیقی صاحب نے کہا مفروضوں پہ ہم کیسے ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دیں؟ حسن اظہر رضوی صاحب نے پوچھا کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ نہیں کروا رہا، پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کروا رہا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نارملی بھی آپ باقی کیسوں میں بھی یہ ٹیسٹ کرتے ہوتے ہیں جو یہاں پہ کر رہے ہیں۔ خیر یحییٰ افریدی صاحب نے آج کی سماعت میں 13 بار کہا کہ ہم میرٹس پر نہیں جائیں گے، میرٹس پہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ میرٹس پر نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ ہم عمران خان جو ہیں ان کے خلاف جو گواہ ہیں ان کی گواہی کو ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آج جسٹس یحییٰ افریدی میرٹس پر کیس سن لیتے اور سلمان صفدر صاحب نے ثابت کر دینا تھا، اس سے پہلے برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب نے پورا ایک بخی ادھیڑے تھے کہ یہ دونوں گواہ جھوٹے ہیں، جب سپریم کورٹ یہ لکھ دیتی کہ دونوں گواہ جھوٹے ہیں تو 9 مئی کے جتنے نیچے ٹرائل چل رہے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے، کہ جن 2 گواہوں کی گواہی پر تمام 9 مئی کے کیسز کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے کیسز دھڑام سے گر جاتے، اور لاہور ہائی کورٹ میں جو فیصلے تھے 9 مئی کے جو نیچے ATC کورٹس کے فیصلے ہیں ان کی سب کی بریت ہو جاتی کہ جن 2 گواہوں کی گواہی پر یہ سارے کیسز بنے ہیں وہ گواہی جھوٹے ثابت ہو گئے سپریم کورٹ میں، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے ذوالفقار عباس نقوی صاحب کے جب وہ دلائل ختم ہوئے تو پھر آئے سلمان صفدر صاحب نے کہا، انہوں نے ثابت کیا کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ضمانت کا سٹرونگ ہے اعجاز چودھری صاحب سے۔ اس کے بعد سلمان صفدر صاحب نے بہت بار کوشش کی گواہوں پہ آنے کی، کچھ اور فیکٹس عدالت کو بتانے کی، لیکن جسٹس یحییٰ صاحب نے کہا کہ ہم بالکل میرٹس پہ نہیں جائیں گے، بار بار وہ روکتے رہے، بار بار ٹوکتے رہے، نہیں انہوں نے بات کرنے دی سلمان صفدر صاحب کو۔ سلمان صفدر صاحب نے ایک تو یہ پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو عمران خان گرفتار ہوئے،
اور قانون یہ کہتا ہے، عدالتی فیصلے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کسی ایک کیس میں گرفتار کریں گے، باقی جتنے کیسوں میں مطلوب ہے سب میں اس کی گرفتاری ڈل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے حساب سے عمران خان 5 اگست 2023 سے ہی 9 مئی کے کیسوں میں گرفتار ہے، گو کہ انہوں نے 14 جولائی 2024 کو گرفتاری ڈالی ہے، لیکن انہوں نے کہا میرے حساب سے قانون کے مطابق، عدالتی فیصلوں کے مطابق عمران خان 5 اگست 2023 سے ہی گرفتار ہیں 9 مئی کے کیسوں میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے خلاف ایک بھی ان 8 کیسوں میں سے کسی ایک بھی کیس کا چالان عمران خان کے خلاف پیش نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان پر کسی ایک بھی ان کیسز میں سے کسی ایک میں بھی فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں ان کے خلاف کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، اور سلمان صفدر صاحب کے دلائل ابھی شروع ہی ہوئے تھے کہ شروع میں ہی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اچانک کہا کہ دونوں ججز سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا ہم بیل گرانٹ کر رہے ہیں، زیادہ دیر سنا بھی نہیں ہے سلمان صفدر صاحب کو، میرٹس پہ نہیں جانے دیا۔ لیکن آج عمران خان جو ہے وہ سرخرو ہوئے، اور عمران خان جو ہے یہ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے کیسوں میں جو ہے وہ ناحق قید رکھا گیا ہے۔ یہ بڑی زیادتی ہے عمران خان کے ساتھ، اور جو عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اور جو ہے وہ چیز ایسی جو ہے وہ نہ آئی ہوئی ہو، لیکن اپنا عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہرحال اب اس کی جو سب سے بڑی امپلیکیشنز ہیں نا وہ 3 ہیں، اس کے اثرات 3 ہیں۔ پہلا اس کا اثر یہ ہے کہ اب عمران خان کی 9 مئی کے کسی کیس میں سازش کی بنیاد پہ گرفتاری نہیں ڈالی جا سکے گی، پہلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیانیے کی ڈومین میں حکومت کو، اس نظام کو، مریم نواز کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، زرداری کو، بلاول کو، چابی والے کھلونوں کو، اردلیوں کو، ان ساروں کو آج جھٹکا لگا ہے، ساروں کو دھچکا لگا ہے کہ جس عمران خان کو کہتے تھے کہ 9 مئی کا مرکزی کردار ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، اس عمران خان کے خلاف مرکزی کردار ہونے پہ، ماسٹر مائنڈ ہونے پہ ایک ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے۔ یہ عمران خان کی بہت بڑی فتح ہے، تحریک انصاف کی بہت بڑی فتح ہے، اور وہیں پہ عدالتوں پہ سوال ہے، خاص طور پہ عالیہ نیلم کے اوپر، کہ اس کی ہائی کورٹ عمران خان کے لوگوں کے خلاف جو ضمانتیں مسترد کر رہی ہے، سپریم کورٹ سے سب کو ضمانتیں مل رہی ہیں، سپریم کورٹ ان کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دی ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس طارق ضیاء باجوہ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے اور اس کو کالعدم کر دیا ہے۔ اب جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق ضیاء باجوہ کے فیصلے کی کوئی اوقات، حیثیت نہیں رہی، کوئی وقت نہیں رہی۔ اب وہ جسٹ پیپرز ہیں، جا کے کوئی ان میں جو ہے وہ پکوڑے تو لے سکتا ہے، کوئی ان کو ردی میں تو بیچ سکتا ہے ان پیپرز کو، لیکن اس کا حوالہ پاکستان کی کسی عدالت میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ آج اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا، جھوٹا تھا، غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ایسے تمام ججز جن کا پتہ ہے کہ وہ کسی کے کہنے کے اوپر جھوٹے فیصلے دے رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ 26 آئینی ترمیم کے بعد ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ جو جھوٹے فیصلے دے گا اس جھوٹے فیصلوں کی بنیاد پہ اس کو سپریم کورٹ لایا جائے گا، اس کی ترقی کی جائے گی، اس کو آئینی بینچوں میں شامل کیا جائے گا، اس کی ایکسٹینشن کی جائے گی۔ یہ ایک بدقسمتی ہے۔ بہرحال جی، عمران خان کے حامیوں کے لیے ایک بڑی اچھی یہ خبر ہے کہ عمران خان کے خلاف 9 مئی کی سازش کا ایک ثبوت بھی ایسا سپریم کورٹ میں پروسیکیوشن پیش نہیں کر سکی جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد ہو سکتی۔ تو بہرحال اس کے کچھ اور پہلو ہیں، میں نے بڑی جو ہے وہ تفصیل سے ہیئرنگ لکھی ہوئی ہے، باقی چیزوں پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔